اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح کامران صاحب سیاہی تک ہے، سیاہی ختم ہوگی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی اس سے اوپر کیا بات ہو رہی ہے جی؟ اس سے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اور یہ ہمارے حصہ جو ہے اللہ کے لیے۔ بڑا ہی برا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کھیتیوں میں اور اپنے جانوروں میں اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے بنا لیا۔ اب دوسری بات آ رہی ہے وہ کذالک، اور اسی طرح ہی، کذالک اسی طرح کا کیا معنی ہوا جی؟ جیسے انہوں نے اللہ کا حصہ بنایا ہے اور شریکوں کا، ایسے ہی ایک اور کام ہوا۔ وہ کیا ہوا جی؟ زینا درمیانی حرف پہ فعل ماضی ہے۔ کیسے پتہ چلا جی فعل ماضی ہے؟ نہیں، تینوں زبریں ہیں نا۔ درمیانی حرف پہ شد ہے، اس سے پتہ چلا کہ باب تفعیل ہے۔ فعل یفعل تفعیلا، زین یزین، اس نے مزین کیا۔ مزین کسے کہتے ہیں جی؟ ڈیکوریٹڈ، اور کیا؟ خوبصورت کیا۔ کذالک زینا، اور اسی طرح ہی زینا اس نے خوبصورت کیا۔ مزین کرنا، ڈیکوریٹ کرنا فعل ہے۔ ابھی اس کا فاعل بھی اس جملے میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوگا۔ کوئی نظر آ رہا ہے جی فاعل کسی جگہ پہ آپ کو؟ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، کو فاعل نظر آیا جی؟ شرکا شریکوں نے، کیسے پتہ چلا یہ فاعل ہے؟ شرکاؤ پہ حمزہ پہ پیش آ گئی ہے، جس سے پتہ چلا فاعل یہ ہے۔ یعنی مزین کرنے والے کون ہیں؟ شرکا ہیں۔ کذالک زینا، اور اسی طریقے سے خوبصورت کر دیا، لکثیر
کثیرن، کثیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ، فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ، مبالغے کا، یا فعیل وزن مبالغے کا ہے، فعال وزن مبالغے کا ہے، فعول وزن مبالغے کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بہت زیادہ ہوگا تو پھر افعل پہ چلا جائے گا۔ لکثیرن بہت زیادہ، کثیر بہت زیادہ، لام زیر لی کا مطلب کیا ہوا؟ کے لیے، یعنی اسم کے ساتھ آئے گا جب لام زیر لی تو اس کا معنی کیا ہوگا تعلیل کا؟ کے لیے، کہ کس کے لیے ہے یہ، اور یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو مطلب کیا ہوگا جی؟ مقصد بتائے گا، بھی اسی آیت میں آ جائے گا، مقصد بتائے گا کہ کس لیے یہ کام ہوا ہے، تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ وہ ہو جائے، اس نے گولی ماری تاکہ وہ مر جائے، اس نے کھانا کھایا تاکہ بھوک ختم ہو جائے، تاکہ۔ کذالک زین لکثیر، اور اسی طرح اس نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، لکثیر بہت سوں کے لیے، من المشرکین، کثیر من سے، المشرکین، مشرک کس کی جمع؟ مشرک کی جمع ہے مشرکون اور مشرکین۔ مشرکون حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، اور یہاں پہ لگ گیا من۔ من کیا ہے؟ حرف ہے، حرف جر ہے، اور یہ اگلے لفظ کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی تیسری حالت اضافی میں لے جاتا ہے۔ من المشرکین، مشرکوں میں سے بہت زیادہ، لکثیر من المشرکین، مشرکوں میں سے بہت زیادہ۔ اب یہاں پہ اسم آیا، اسم، فعل نہیں آیا۔ فعل کا کیا ہوتا ہے جی؟ ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے، یا ماضی بتایا جائے گا، یا حال بتایا جائے گا، یا مستقبل۔ اسم جب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخصیت کے اندر اس فعل کا ہمتن اسم با مسمى، یعنی کہ وہ فعل اس کے اندر گھس گیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق، آپ کو صدیق کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب ہے کہ سچ جو ہے وہ آپ کی ذات کا بڑا حصہ ہے۔ عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ باطل اور حق میں فرق کرنے کا جو حصہ ہے وہ ان کی شخصیت پہ غالب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ان کی شان کا ایک امتیازی وصف تھا، وہ ان میں موجود تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شجاع کہا گیا، دلیر کہا گیا، تو دلیری ان کا وصف تھا، یعنی وہ ان کی ذات پہ یہ چیزیں غالب تھیں، چھائی ہوئی تھیں، ان کی ذات کا حصہ تھیں۔ تو جب کسی کو مشرک کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شرک اس کی ذات کا بڑا حصہ ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو زیادہ اٹھ بیٹھک سوچ، نظریہ، خیال، عمل ہے وہ کس چیز پہ مبنی ہے؟ شرک پہ۔ باقی چھوٹا موٹا شرک ہر بندہ کرتا ہے، چھوٹا موٹا شرک ہر بندہ ہی تقریباً کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بچا لے اللہ ماشاء اللہ۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا۔ فمن صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ دھیان ہی آ گیا کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، ذرا نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر لیں تو کیا۔ فمن صام یرائی، جس نے روزہ دکھا کے رکھا گیا۔ من صدق یرائی، جس نے صدقہ کیا کسی کو دکھانے کے لیے، وہ بھی شرک۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کی شخصیت پہ یہ چیز غالب آ گئی ہے کہ اس نے اکیلے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں ہے کسی جگہ بھی، تو وہ پھر مشرکین میں آ جائے گا۔ تو کذالک زین لکثیر من المشرکین، یا مشرک کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات میں ایک بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ شرک کا، یعنی وہ اکیلے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ اللہ کو کہیں بھی اکیلے بیان کرتے ہوئے پیٹ میں اسے درد پڑ جاتا ہے۔ کذالک زین لکثیر من المشرکین،
اور مکے کے جو تھے لوگ اس وقت ان کو کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے۔ کیوں مشرک کہتے تھے انہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو بھی، حضرت ابراہیم کے ساتھ جو تعلق انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، آج بھی کرتے تھے، اور بھی بڑی چیزیں تھیں۔ مثلا کعبے کی جب تعمیر شروع ہوئی، انہوں نے کہا وہ پیسہ لگائیں گے جو حلال سے آیا ہو، اس لیے وہ پھر کیا ہوا جی، کعبہ پورا بن گیا، آدھے میں ہی رک گیا اور باہر ایک حصہ رہ گیا، کعبے کا اندر والا حصہ باہر چلا گیا، جس کو حتیم کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ کذالک زین لکثیر من المشرکین، اسی طرح مزین کر دیا ہے لکثیر، بہت سے مشرکوں کے لیے، کیا چیز کر دی ہے جی؟ مزین قتل اولادہم، قتل، اب لام پہ آ گئی زبر، ہاں جی، فعل کیا ہے؟ مزین کرنا، لام پہ زبر آ گیا ہے تو یہ کیا ہوگی جی؟ فعل پہ اسم کے اوپر زبر آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا۔ کیا چیز مزین کر دی ہے؟ قتل اولادی، قتل اولادی، مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی، ترجمہ اس کا ایسے، اولاد کا قتل، قتل اولادی، اولاد کا قتل، ہم، ان کی اولاد کا قتل، اولاد بھی اس میں اور یہ بھی پھر اس کا مرکب مضاف الیہ بن گیا، ان کی اولاد کا قتل، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل، کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، یعنی کہ انہوں نے، کس نے، چلو یہ میں اسم اس کا لکھ لوں، فاعل اس کا، تو پھر بات کرتے ہیں، شرکاؤہم، شرکاؤ پیش آ گئی، یہ بن گیا فاعل، زینہ کا فاعل بن گیا، شرکاؤ ہم، ان کے شریک، بنائے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے شریک، انہوں نے مزین کر دیا مشرکوں میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ان کی اولاد کا قتل۔ دنیا میں انسان کو خود سے بھی زیادہ پیاری چیز کیا ہوتی ہے جی؟ اولاد۔ انسان اپنا پیٹ کاٹ لیتا ہے، اپنے لیے مشکل سہ لیتا ہے، لیکن اولاد کے لیے کیسا عقیدہ دیا ہے ان شریکوں نے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ آج بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی بیوقوف جاہل ایسے لوگ ہوں جو کسی کی سن کے اپنی اولاد کو مار دیں۔ کچھ واقعات تو آپ کو شاید ماضی قریب میں ملے بھی ہوں، لوگوں نے اپنی اولاد کو مار دیا۔ تو اس زمانے میں وہ کس طریقے سے یہ کرتے تھے جی؟ کوئی ہے اندازہ آپ کو کہ اپنی اولاد کا قتل کس طریقے سے کرتے تھے؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنا تو شیطان نے ان کو سکھا دیا نا، کہ بیٹی ہوگی تو کل ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے، بیٹی پکڑی جائے، بے عزتی ہو جائے گی۔ بیٹوں کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اپنے بت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں میں جا کے اس بچے کو ذبح کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ذبح کرنے جا رہے تھے آپ کے دادا، کہ اگر یہ کنواں ہو گیا اور اگر ہم نے یہ بنا لیا اور اس طریقے سے سارا معاملہ ہو گیا، تو آپ کے دادا نے کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ تو پھر وہ سارے کام ہو گئے، تو پھر آپ نے کہا کہ چلو کسی ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، پرچیوں پہ نام لکھا۔ نام کس کا نکلا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا چلو جی
اب ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو جو حضور کے والد کے ننیال تھے نانکے والے وہ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آ گئے سارے، انہوں نے کہا جی نہ کرو۔ تو پھر کسی نے یہ حل نکالا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے، اسے الرافہ کہتے تھے، پتہ نہیں نام اس کا کیا تھا، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جو حل نکالے۔ تو اس نے کیا حل نکالا؟ اس وقت دیت جو ہے 10 اونٹ تھی۔ دیت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ مار دیا کسی نے، اب اس کے بدلے میں کو کیا دو؟ 10 اونٹ دے دو۔ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیت تھی۔ تو اس نے کہا ایک پرچی پہ لکھو عبداللہ، دوسری پہ لکھو 10 اونٹ، اگر عبداللہ کا نام لکھے تو اونٹوں کو 20 کر دو، پھر عبداللہ کا نام لکھے 10 اونٹ بڑھا دو، پھر نکلے پھر 10 بڑھا دو۔ تو انہوں نے پرچیاں ڈالی، عبداللہ 10 اونٹ، پھر عبداللہ 20، پھر عبداللہ 30، کرتے کرتے کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ نکلے تو اونٹ نکل آئے پرچی میں سے، 100 اونٹ کی پرچی نکل آئی عبداللہ کی، انہوں نے کہا 100 اونٹ ذبح کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ کون کون سے جی؟ ایک تو والد اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہاں پہ یہ ایک رواج تھا بچے ذبح کر دیں۔ تو یہ کس نے ان کو بھڑکایا ہوا تھا؟ وہی جو بتوں کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے، وہی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ یہ الٹے کام کرنے کی۔ انسان اپنی اولاد کو کھانا نہیں دیتا، جا کے ان کو دے آتا ہے۔ قرآن حکیم میں 2 جگہ یہ تو بڑی بات آئی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، 2 جگہ ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں پہ خرچ کریں مال کو، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کہاں پہ خرچ کریں۔ فرض کیا دل آ ہی گیا کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، کوئی صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، کوئی نذرانہ دے دوں، کچھ کروں کیا؟ تو وہ پتہ کرتے ہیں ماذا ینفقون، کہاں پہ خرچ کریں۔ تو حدیث میں قرآن حکیم میں کیا آیا جی؟ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فللوالدین، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو؟ والدین پہ، والاقربین، پھر کس پہ خرچ کرو؟ قریب سے بھی جو زیادہ قریب رشتہ دار ہیں۔ اقرب سپرلیٹو ڈگری ہے، قریب ترین رشتہ دار۔ اور جو یتیم کی باتیں آتی ہیں قرآن حکیم میں، وہ کوئی یہ دوسرے تیسرے گاؤں کا یتیم نہیں ہے، وہ اپنا یتیم ہوتا ہے، کوئی بھانجا بھتیجا کوئی رشتہ دار۔ مسکینوں پہ خرچ کرو۔ تو ترتیب اللہ نے دی ہے، ترتیب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب ہے۔ یہ سوال کیا انہوں نے کہ کہاں پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں، تو مجاوروں سے روک کے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ خرچ کرو، جو آپ کے قریب آگے پیچھے دیکھو کس کی کہاں پہ کوئی کمی ہے اس کو دے دو، اور دینے کا بھی بتا دیا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن اس نے شریکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نا جی ان کو نہیں دینا، بلکہ جس کو دینا تھا یہ اولاد سے بھی زیادہ کو قریب ہے، والدین کے بعد اولاد ہی ہے نا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال اپنی اولاد اور بیوی کے منہ میں ڈالنا صدقہ ہے۔ جس کو کھلانے کا، دینے کا، پالنے کا، حفاظت کا ذمہ والدین کا تھا، ان شریکوں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ایسا چڑھا ان کی باتوں پہ، چھری پھیر دی۔ تو آج اگر میرے پاس کو 5، 10، 15 ہزار دیگ کس طرح بن رہی ہے جی اعظم صاحب؟ دیگ کل مجھے کسی نے بتایا، اس نے کہا جی بریانی کی بڑی اچھی دیگ تھی تو فلاں بندے نے مجھے 12.5 کے پتہ نہیں 12,000 کی بنا کے دی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ میں اس سے بھی مہنگی ہے، اس نے کہا بریانی تھی میرے خیال میں، ہاں، تو وہ یعنی اس نے کہا جی 12,000 کی اس نے مجھے بنا دی ہے۔ تو 12,000 آ گیا اگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، تو وہ 12,000 کا سب سے پہلے حقدار کون ہے جی؟ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اولاد کے بعد اپنی برادری کے مسکین بندے خاموشی سے دیں۔ جب تک وہ چیز صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟
جو جاری رہتا ہے، جاری، مثلا یہ پنکھا کسی بندے نے لگا دیا نا مسجد میں، یہ والا پنکھا، تو جب تک یہ چل رہا ہے، اچھا آپ نے کوئی درخت لگا دیا کسی جگہ پہ، جب تک پرندے کھا رہے ہیں اس میں سے، لوگ سائے میں بیٹھے، جانور سائے میں بیٹھ رہے ہیں، تو وہ ثواب ملتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جاری، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ رہتے ہیں۔ کون سی اولاد صدقہ جاریہ ہے؟ جو دعا شا کرتی رہتی ہے بندے کے لیے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ایسے کام میں لگائیں کہ جو چلتا رہے۔ ایک اس میں ایک بات آ گئی ہے کہ مینجمنٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، مینجمنٹ کے مسائل، اس کی وجہ سے لوگ عام طور پہ غربت میں چلے جاتے ہیں۔ مینجمنٹ کے مسائل کیا ہیں؟ کام سے آیا پیسہ، کام سے آیا، مثلا کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے دیہاڑی، تنخواہ یا کوئی چیز ملتی ہے۔ اب یہ بندہ اگر اس پیسے کو کھانا شروع کر دے تو وہ گیا، وہ کدھر گیا جی؟ غربت میں چلا گیا۔ مینجمنٹ والے کہتے ہیں اس پیسے سے بناؤ ایسٹ، کوئی اثاثہ بناؤ، اس اثاثے سے جو پیسہ آئے وہ کھاؤ، ایسے کر کے اس پیسے کو کھاؤ، یہ ڈائریکٹ نہ کھاؤ۔ پیسے آ گئے، مرغی خرید لو۔ آفتاب صاحب کے پاس اللہ کے فضل سے مرغیاں ہیں، وہ بیچنے پہ لگے ہوئے، حالانکہ ان کو چاہیے کہ مزید بڑھا لیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایک اثاثہ بنانے کے چکر میں لگ جاؤ کہ وہ اثاثہ بنے تو اس سے جو آئے تو اس سے میں کھاؤں، پھر یہ سرکل چلتا رہے گا۔ تو یہاں پہ جب آدمی آتا ہے نا، کام کا پیسہ، اسی طریقے سے عقیدے میں بھی ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ بندے کا ڈول جاتا ہے جب اس پہ جوں ہی پہلی آزمائش آتی ہے، تو وہ کہتا ہے گیا جی میں، تو پھر وہ چڑھتا ہے ان کے ہتھے، شریکوں کے، اور یہ بندے کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ جو بھی مولوی ہو، پیر ہو، بڑا ہو، لیڈر ہو، بندے کو اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرے، دور لے جانے کی کوشش کرے، وہ کون ہوگا جی؟ ابلیس، شیطان ہوگا۔ کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، اور اسی طرح ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کو خوبصورت کر کے دکھایا ان کی اولاد کا قتل۔ حالانکہ یہ بات کو دماغ میں آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو قتل کر دے، لیکن اندازہ لگائیں گے جب آدمی کسی عقیدے میں تباہی بربادی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ کسی کے کہنے پہ یہ کام بھی کر گزرتا ہے۔ تو اتنا بڑا کام کر دیا تو چھوٹے تو یقیناً پھر ان کے کہنے پہ کر دیے ہوں گے۔ اچھا اب آ گیا لیردوہم، لیردوہم۔ اب یہ لام جو آیا نا، لام تعلیل، یہ فعل کے ساتھ آیا ہے، اسم کے ساتھ آیا تھا للہ، تو کیا کہا تھا؟ اللہ کے لیے۔ اب فعل کے ساتھ آیا تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ۔ کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ تاکہ۔ فعل کے ساتھ لام زیر لی آئے گا تو اس کا ترجمہ تاکہ ہو جائے گا۔ یردو، باب افعال سے ہے، اردہ یردی، ہلاک کر دینا، تاکہ کسی کو ہلاک کر لے، یردو، تاکہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل مضارع۔ واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ ہاں، الف تو غائب ہی ہو گیا نا یہاں سے، ویسے نون تھا، نون اڑ گیا اسلام زیر لی کی وجہ سے، اس نے اس کو اخف کر دیا۔ تاکہ وہ کرے، یردو، وہ ہلاک کر دیں، ہم، ان کو گرا دیں، ان کو نیچے پھینک دیں، یعنی
عقیدے کے ایمان کے طور پہ ان کے ایمان کو ہلاک کر دیں، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں۔ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے انسان کی کہ وہ کسی کے کہنے پہ اتنا بڑا گناہ کر دے۔ اولاد کا قتل عام قتل سے بھی بڑا قتل ہے۔ ایک تو عام بندہ لڑتے جھگڑتے کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے اللہ کے، بلکہ قرآن حکیم میں ہے جس نے ایک بے گناہ بندے کو مارا اس نے سمجھو ساری انسانیت کو ہی مار دیا، اور جس نے عمدن کسی بے گناہ مسلمان کا قتل کیا اس پہ جنت حرام کر دی گئی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا جس نے ایک بے گناہ بندے کو مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو جس نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا وہ تو ہے ہی بے گناہ بے قصور کسی کے کہنے پہ، تو وہ کدھر گیا ہوا؟ ہلاک ہی ہو گیا وہ۔ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ آخرت میں جہنم مل گئی۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم، اور لیلبسوہم، لبسا یلبسو، اس کا مطلب ہے گڈ مڈ کر دینا، مشتبہ کر دینا، یعنی کہ شبہ میں ڈال دینا، گڑبڑ کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ لیلبسو، لام زیر لی فعل کے ساتھ آ گیا تو اس کا معنی کیا ہے جی؟ تاکہ۔ یلبسو، وہ شبہ میں ڈال دے، ہم، ان کو، ایک تو ان کو ہلاک کر دے اور شبہ میں ڈال دے ہم، ان کو، لیلبسو، ایسے تو لکھا ہی نہیں ہوگا جی، لیلبسو، تاکہ وہ گڑ مڑ کر دے، شبہ میں ڈال دے۔ یہ نون کدھر گیا جی یہاں سے؟ لیلبسو نہ تھا، اس لام زیر لی نے نون کو اڑا دیا، الف پھر ساتھ لکھ دیا، لیلبسو، تاکہ وہ شبہ میں ڈال دے، علیہم، علیہم کا کیا مطلب ہے جی؟ علا پر، ہم ان پر، ان پر، دینا ہم، دینا دین، اور ہم ان کا دین۔ لیلبسو، تاکہ وہ ڈال دیں، کون ڈال دیں جی؟ مشرک نہیں ڈال دیں، شرکا، جن کو وہ مشرک، جن کو وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں نا، جن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ جیسے ہیں، یہ اللہ کے کام کر سکتے ہیں، وہ تاکہ شبہ میں ڈال دیں، علیہم، ان پر، ان کا دین۔ شبہ میں ڈالنا کس کا ہے؟ وہ، شرکا اس کا فاعل ہے اور شبہ میں ڈالنا فعل ہے، اور دینا، دین پہ زبر آ گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ کس چیز کو شبہ میں ڈال دیں؟ ان کے دین کو۔ اچھا، دین شبہ میں کب ڈلتا ہے جی؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ یعنی دین شبہ میں کب چلا جاتا ہے؟ کوئی بات شبہ میں کب جاتی ہے؟ سورہ تکاثر میں دو چیزیں بتائی ہیں، ایک علم الیقین اور دوسرا عین الیقین، اور تیسرا بھی ایک یقین ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین، جس میں بس علم بھی ہو، آنکھیں بھی دیکھ لیں، بس ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ لیا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، تو ساری دنیا آپ کو کہتی رہے نہیں جی فجر کا ٹائم ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، آپ مانیں گے کسی کی بات؟ آپ تو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ شبہ میں وہ پڑتا ہے کہ جس کو اب خود علم نہ ہو، کسی کی باتوں پہ چڑھا ہوا ہو، لازمی اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، وہ اس کو کوئی کہے گا نہیں جی ہو جاتا جی، تو کہ چلو جی اب اس نے کہہ دیا ہو جاتا تو ہو ہی جاتا۔
ہیں جی، ہاں جی، تو جس کو خود علم ہو جائے، جو قرآن کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، جو حدیث کا جاننے والا ہو، اس کو ساری دنیا پٹیاں پڑھاتی رہنی جی ایسے نہیں ہے ویسے ہے، اس نے کسی کی بات ماننی ہے؟ اس نے نہیں ماننی۔ تو گڈ مڈ ان کا دین ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور لو، اگر، شاء اس نے چاہا، اگر کی وجہ سے چاہے، وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہے، اللہ، اگر اللہ چاہے یا اللہ چاہتا، ہے جی، اگر اللہ چاہتا، ماضی میں بات جلی گئی، چاہے ہوتا، اگر ان ہوتا تو ٹھیک ہے جی، اگر ان ہوتا نا انشاء، تو اس کا مطلب ہوتا اگر اللہ چاہے۔ اب لو آ گیا تو ماضی کے لیے چلا گیا، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، ما نہیں، فعلوہ، وہ کرتے، فعلا اس نے کیا، فعلا ان دو نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اگر اللہ چاہتا، ما فعلو وہ نہ کرتے، اسے، کس چیز کو جی؟ وہ جو کام وہ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ نہ کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ زبردستی چاہتا تو پھر تو نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ عام طور پہ یہ عورتیں جب اپنے بچوں کے لیے بیویاں ڈھونڈتی ہیں، اپنی بہو، تو بڑے لوڑ کے 5 10 15 گھر کے بعد ایک لڑکی لے آتے ہیں، دعائیں اور اس پہ نذرانے اور بڑی سونی، تو یہ تو وہ، بس شادی کر کے گھر آنے کی دیر ہے۔ ایک رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے ساس بہو کا، اس میں ایک نیچرل کنفلکٹ ہے، کھینچا تانی ہے۔ کیوں؟ وہ ماں سمجھتی ہے کل تک تو یہ میرا بیٹا بڑا میرا فرما بردار تھا، تو اب یہ بیوی کے لچھن میں اڑ رہا ہے، تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے حق پہ اب یہ قبضہ کر رہی ہے، تو ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس چیز پہ۔ پھر عام طور پہ عورتیں کیا کہتی ہیں جی کہ مارتا جادو ہو گیا، تویز ہو گیا، سن مت ماری کسی جو میں ایک آرن دی۔ تو اگر یعنی کہ اس کو کسی نے زبردستی تو نہیں کرایا نا، کوئی جادو کسی کو زبردستی نہیں کراتا کہ کسی نے تعویذ کر دی اور وہ جا کے بہو لے کے آ گئی گھر میں، ایسا نہیں ہوتا۔ انور مسعود کا ایک شعر ہے، انور مسعود صاحب پنجابی کے ایک پٹھواری کے شاعر ہیں، تو ان کا ساس بہو کا ایک جھگڑا ہے، اس پہ ایک نظم ہے ان کی۔ اس میں وہ ساس کہتی ہے کہ گھر میرے پٹولا آیا سی کہ توپ دا گولا آیا سی، گھر میرے پٹولا آیا سی یا توپ دا گولا آیا سی، سڑ گئے نصیب نمانی دے جدوں اس دا ڈولا آیا سی۔ یعنی اس نے رونا شروع کر دیا کہ یہ میری اسی دن ہی ہلاکت ہو گئی تھی۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ زبردستی ان کے ساتھ کرتا تو پھر تو کبھی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو دنیا میں کوئی شرک کرتا ہی نہ، شیطان کو ہی اللہ مار دیتا نا پہلے دن ہی، تو بتوں نے بننا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو امتحان ہے دنیا کا، اس میں آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں۔ فَذَرْهُمْ، پس زر ہے، وزرا یزرو، یہ تھا یزرو، یزرو، وزرا یزرو، یزرو تھا۔ تو امر بنانے کا طریقہ کیا جی؟ آخری حرکت اڑ جاتی ہے اور پہلے فعل کی علامت جو ہے نا مضارع کی وہ بھی گئی، تو یہ کیا بچ گیا؟ زر۔ اگر یہ خاموش ہو جائے پہلا حرف تو پھر اس کے پیچھے الف لگا دیتے ہیں، حمزہ لگا دیتے ہیں۔ تو یزرو وہ چھوڑتا ہے، اور زر چھوڑو، چھوڑ، اس کو کہتے ہیں فزر، پس چھوڑ دو، ہم ان کو چھوڑ دو۔ ان کو کن کو جی؟ شریکوں کو بھی اور شرک کرنے والوں کو بھی
چھوڑ دو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ ہی نہ کریں یا ان کو صحیح بات بتائیں نہ. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس فکر کو چھوڑ دیں کہ کسی کو زبردستی ہم اٹھا کے تو عید میں لے آئیں گے یا کسی کو زبردستی اسلام قبول کروا لیں گے. کیوں؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ کر لیتا نا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا. اگر زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ نے ہی زبردستی کر دینی تھی. آپ زور لگانے کی آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا کام ہے پہنچانا. فَذَرْهُمْ، پس انہیں چھوڑ دیں. وَمَا، ما جو کچھ، ما موصولہ، یفترون کا کیا افطرا کا مطلب کیا ہے جی؟ جھوٹ باندھنا. جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹا پلاٹ تیار کرنا. پلاٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک بندہ ڈرامہ لکھتا ہے نا، ڈرامہ، تمثیل جسے کہتے ہیں اردو میں. ڈرامے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تمثیل. اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک گھر کا ہے یا باہر کا ہے یا جھگڑا ہے یا کوئی عدالت کا ہے یا کوئی مسئلہ ہے. ایک پورا پلاٹ ہوتا ہے. پھر اس پلاٹ پہ ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں. پھر ڈائلاگس کو پرفارم لوگ کرتے ہیں تو وہ ڈرامائی تشکیل لے کے تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پلاٹ بنتا ہے اس کا. جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مکے کے کافر بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں ہم جو باہر سے لوگ حج پہ آتے ہیں یہاں سے دوسرے قبیلوں کے، کہ یہ کون ہیں. تو بیٹھ کے پلاٹ سوچنے لگے. کوئی کہہ رہا ہے جی نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے جی کہ کائن ہیں. یہ پلاٹ سوچ رہے ہیں اب. تو گھوم پھر کے بات کہاں پہ آ گئی؟ جادوگر پہ. کہ جادوگر ہیں جی، باپ بیٹے کو جدا کر، فیملی میں قبیلے میں جدائیاں پڑ رہی ہیں یہ وہ. تو اس پلاٹ پہ پھر ایک پلاٹ بن گیا. پلاٹ پہ پھر انہوں نے آگے کہانیاں کرنی شروع کی. تو یفترون مطلب کہ ایک جھوٹ کا پلاٹ کھڑا کرنا کہ اصل سٹوری یہ ہے کہ اللہ تو اللہ ہی ہے لیکن یہ بھی کوئی ہے. تو پھر اس پہ باتیں جھڑنا شروع ہوتی ہیں. اپنے پاس سے جھوٹے قصے بنا کے نا بعد میں سنانا شروع کرتے ہیں. وَمَا یشعرون، اور جو جھوٹ وہ باندھ رہے ہیں. دیکھو نا، ایک پلاٹ بنا کہ اس بت کو خوش کرنا ہے. ایک بت ہے، اس بت کو خوش کرنا ہے. ایک پلاٹ تھا یہ. اس پلاٹ میں پھر ڈائلاگ لکھنے شروع کیے. تو ایک ڈائلاگ یہ لکھ دیا اس میں کہ ٹھیک ہے اس بت کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر دو. یہاں پہ ذبح کر دیا انہوں نے. تو اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. تو وما یفترون یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ اس بت پہ بچے کو ذبح کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ اسی طریقے سے راضی ہوتا ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. بس وہی طریقہ ہے. چلو جی پڑھ لیتے ہیں. ہم جب قرآن نارملی پڑھتے ہیں ترجمہ جی وہ جیسا پڑھتا جو مطلب ناسمجھ ہوتا ہے. تو وہاں لکھا ہوتا اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے. آج سمجھ آئی کہ اللہ چاہتا نہیں بلکہ اگر اللہ زبردستی چاہتا زبردستی کرتا. تو آج پتہ چلا کہ وہ اس میں فرق کیا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا یعنی کہ اللہ، یعنی اب عام پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا ورنہ یہ غریب تو معصوم ہی ہیں. تو یہ ڈفرینس ابھی کلیئر ہوا کہ اگر اللہ زبردستی چاہتا تو وہ یہ غلطیاں نہ کرتے. اب اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سارے گاؤں کو اٹھا کے صبح مسجد میں لے آتا نا. اللہ چاہتا تو ہے کہ سارا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن اللہ زبردستی چاہتا تو پھر تو سارے ڈنڈے کی طرح دوڑ کے یہاں مسجد میں پہنچتے. ٹھیک ہے جی، اللہ چاہتا ہے کیا ہے لیکن زبردستی نہیں چاہتا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ
شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما یفترون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وعائذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا فی اموالنا وفی اوقاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خیریت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Even so, in the eyes of most of the pagans, قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. Their partners made alluring the slaughter of their children in order to lead them to their own destruction and cause confusion in their religion. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. If Allah had willed, they would not have done so, but leave alone them and what they forged. Sadaqallahu al-Azim. Jazakallah.